ہوتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے، میں ان جشن منانے والے اصحاب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جشن کا حصہ یتیموں کی مدد سے بھی کیجئے، اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجئے، اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجئے، اپنی جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی بنائیے، اپنے جشن کا حصہ آپ بے روزگار کو روزگار عطا کرنا یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں میرے کارپوریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، عوامی نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے۔ بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب عورت ہے، اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ غور کریے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے قائدین یا ہم جیسے یا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کی فریاد کو سننے کی فرصت نہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سن لے تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا، اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی تکلیف کو اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھی تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھینکا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو عادت ایک طرف حضرت حسین تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ بیٹھا ہے، بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو رسول اللہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے معصوم، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ اس یتیم کو لے کر واپس گھر کو جاتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ اس معصوم کو نہلاؤ، دھلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ۔ اور وہ یتیم کو تیار کرتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیار کرتی ہیں، نئے کپڑے پہناتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اور تیار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح
اس طرف امام حسن ہیں تو اس طرف امام حسین ہیں، دونوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو سنو سننے والوں، وہ یتیم بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پر بٹھا کر نیند کے لیے لے گئے۔ کھانے پر یتیم ہے اور اس بازو حسن ہے تو اس بازو حسین ہے۔ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم آج کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس طرف نسل جا رہی ہے؟ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں روپے کا پیٹرول موٹر سائیکلوں پہ جلانے والے غریب نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں روشنیوں کو، اجالوں کو جگمگانے کے لیے۔ وہ قوم غریب نہیں ہوتی، غریب وہ قوم ہے جس کے پاس علم نہیں۔ میری نظر میں کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے پاس دولت ہے، نہیں، میں دولت مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں زمین جائیداد، ہیرے جواہرات یا پیسہ رکھنے والا دولت مند نہیں ہوتا۔ میری نظر میں اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ علم رکھنے والا انسان سب سے بڑا دولت مند ہے، اور وہ مدرس، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ استانی ماں جو علم بانٹتی ہے وہ سب سے دولت مند ہے۔ جو آپ ہیں، یہاں بیٹھے لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان اساتذہ کی فکر نہیں کرتے۔ لاک ڈاؤن کے وقت اسکول بند ہو گئے، ہر کسی کو یہی شکایت تھی کہ اسکول والے فیس لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک ان کی شکایت جائز تھی کہ اسکول کھلا نہیں لیکن فیس لے رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اسکولوں کے اور مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے جو اساتذہ بے روزگار ہوئے، جو تنخواہوں سے محروم ہوئے، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا غلام اپنی جانب سے ایک تحفہ دے رہا ہے آپ کو، قبول فرمانے کی عنایت فرمائیے اور قبول کریے میرے اس تحفے کو۔ بے شک کہ میرا تحفہ جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں بہت کم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی نظر میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت چھوٹا سا حقیر نذرانہ ہے جو میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ یہ میری جانب سے مدد نہیں ہے آپ کی، یہ میری جانب سے کوئی تعاون نہیں ہے آپ کے لیے، یہ میری جانب سے ایک امداد بھی نہیں ہے، یہ ایک میری جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے، یہی آپ سے درخواست کروں گا۔ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اس گنہگار پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس حیدرآباد کے مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اکبر الدین اویسی آج بقید حیات زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں کھڑا نہ ہوتا، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو آج میرے بچے قابل و تعلیم یافتہ نہ ہوتے۔ یہاں میں اپنے بچے کو لایا ہوں یا یہاں پہ بٹھایا ہوں اس لیے نہیں،
کہ میں اپنی بیٹے کو اپنے بعد لانا چاہوں سیاسی زندگی میں، یا اس لیے نہیں کہ میں اپنے بچے کو مشہور کروں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے آ کے مخاطب کرے، بلکہ میں دکھانا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں کہ دینا کس کو بولتے ہیں۔ پہلے اگر عوام کی خدمت کرنا ہے تو دینا سیکھو، بانٹنا سیکھو، یتیموں کی مدد کرنا سیکھو، بے سہاراؤں کا سہارا بننا سیکھو۔ یہ تعلیم دینے کے لیے بلایا، کوئی عزت یا شہرت کمانے کے لیے نہیں۔ تو کیا ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے رہے، یہ عمارتیں جو بھی ہیں، یہ 12 منزل کی عمارت دیکھنے والوں یہ قوم کے بلند عزم کی بلند ہے، ہر عزم اتنا بلند ہے کہ ہمارا عزم کمزور نہیں ہے۔ دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس بھی عزم ہے، ہم وہی ہیں جنہوں نے اس تاج کی خوبصورتی تھی، تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی، اور آج بھی اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو دیکھو دیکھنے والوں، ہم ایسے بلند عمارت کو کھڑا کرنے وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اس عمارت جو یہاں کھڑی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے، گواہ ہے کہ آج بھی ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی ہمارے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ موقع دے یا نہ دے، ہم موقع دیں گے۔ حکومتوں نے اعلان کیا KG to PG بنائیں گے، کہیں بنا KG to PG؟ کہیں نہیں بنا، لیکن اکبر الدین اویسی KG to PG کیمپس یہاں بنا دیا۔ اگر میں چاہوں تو محل بنا سکتا ہوں، اپنے لیے اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے گھر بنا سکتا ہوں، لیکن نہیں، اب کوئی حسرت نہیں، نہ اچھے کپڑوں کی، نہ اچھی گھڑیوں کی، نہ اچھے گاڑیوں کی۔ اگر کچھ حسرت ہے، کچھ خواہش ہے، کچھ تڑپ ہے تو مسلمانوں کے روشن مستقبل کی اور سنہرے مستقبل کی، کامیاب زندگی کی، آنے والے نسل کے کامیابی کی خواہش ہے، اپنی ذات کی نہیں۔ اور ہم کام کر رہے ہیں۔ بے شک بہت سے لوگ اکبر الدین اویسی کو پسند نہیں کرتے، نہ پسند کرے مجھے پرواہ نہیں، اکبر الدین اویسی کا کام پسند نہیں، نہ پسند کرے مجھے پرواہ نہیں، اکبر الدین کی تقریر پسند نہیں، ٹھیک ہے پسند نہ کریں، اکبر الدین اویسی کا وجود پسند نہیں، ٹھیک ہے نہ پسند کرے، لیکن میں مر جاؤں گا، میرا وجود مل جائے گا، لیکن روز قیامت تک اکبر الدین اویسی کی یہ عمارت کھڑی رہے گی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ کیا دیا قوم ملت کو؟ صرف اور صرف باتیں کرتے رہے لوگ۔ اکبر اویسی باتیں نہیں کرتا، عمل کرتا ہے، عمل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ہزاروں بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ عمارت، اب تک اس عمارت پر 27 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا ہے۔ 27 کروڑ کوئی آسان نہیں ہے۔ کتنی عمارتیں ایسی؟ شہر حیدرآباد میں کتنی عمارتیں ہیں؟ مغل پورے میں عمارت ہے، نشمن نگر میں عمارت ہے، جلال کالونی میں عمارت ہے، بابا نگر میں عمارت ہے، نرسی پھول باغ میں عمارت ہے، سلالہ پارکس میں عمارت ہے، بابا نگر میں ایک اور عمارت بن رہی ہے۔ ارے آج آپ بتائیے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سال بھر میں آئندہ تعلیمی سال سے یہ عمارت میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک سال میں دنیاوی تعلیم کے تو مراکز آ گئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا غیر معمولی
دینی مدرسہ بھی قائم کروں گا, حفظ سینٹر بھی قائم کروں گا, IAS, IPS, IFS کے ٹریننگ کا سینٹر بھی قائم ہوگا. ہم قائم کریں گے. اللہ جتنی بھی دولت اکبر الدین اویسی کو دے گا, اکبر الدین اویسی وہ دولت اپنی اولاد پر آخر میں صرف کرے گا. جو بچے گا وہ جو اپنی اولاد کو دے گا, سب سے پہلے اگر دے گا تو غریب مسلمانوں کو دے گا, ان کے روشن مستقبل کے لیے دے گا, ان کے تعلیم کے لیے دے گا, ان کی روزگار کے لیے دے گا. اخلاص کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پوری دیانتداری وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. کبھی بے ایمانی نہیں کی اپنے فرض سے, اپنی ذمہ داری سے, کبھی نہیں کی میں نے. اللہ گواہ ہے, کم عمری میں اپنی تعلیم کو ترک کر کر آیا. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تعلیم, علم نہیں ہونا کتنا بہت بڑی کمی ہے, کمزوری ہے. مجھے احساس ہے اس بات کا. میں جب اپنا بایو ڈیٹا لکھتا ہوں تو ضرور لکھتا ہوں اکبر الدین اویسی 5 ٹائم MLA, 5 مرتبہ MLA بنا, مینیجنگ ڈائریکٹر اویسی ہاسپٹل, چیئرمین سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ. لیکن جب کوالیفیکیشن کا جو آتا ہے تو پھر میرے پاس ڈگری بھی نہیں, میں گریجویٹ بھی نہیں, صرف انٹرمیڈیٹ ہوں. تو وہ ایک درد, وہ ایک تکلیف, وہ ضرب جو میرے سینے میں ہے, وہ اس کو مٹانے کی اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اداروں کے قیام کے ذریعے جو علم میں حاصل نہیں کرا, میں اپنے حلقے کے ہر گھر میں رہنے والے ہر بچے کے گھر میں وہ علم کی روشنی کو جلاؤں گا جو علم سے میں محروم تھا. میں گریجویٹ نہیں ہوا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے گریجویٹ ہوں, ان کا مستقبل آگے بڑھے. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, خدا را آپ ٹیچر سے بھی یہی کہوں گا, ڈگری ہے ہمارے پاس لیکن سکل نہیں ہے. سکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیجیے, سکل ڈیولپمنٹ پر. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک شاخ ہائی ٹیک سٹی میں تھا, وہاں سے لے کر میں, بلڈنگ نہیں تھی تو جمال کالونی کے میرے اسکول میں ان کو جگہ دے کر نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر لایا. وہ کیا سینٹر ہے؟ وہاں پہ سول ڈرافٹمین سے الیکٹریکل, پلمبنگ, ایئر کنڈیشننگ اور کئی صنعتوں میں جو ہنر ہونا ہے, اسکل ہونا ہے, اس کی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے. نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ جاب پلیسمنٹ بھی ہوتا. استفادہ اٹھائی. آج آپ لاک ڈاؤن کے وقت دیکھیں کہ کتنے مائگریشن ہوا, لیبر مائگریٹ کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری بات خراب دکھے گی, ہمارے بچوں میں جن میں تعلیم نہیں ہے, جن میں علم نہیں ہے, تعلیم کسی وجہ سے ترک کرے ہیں, کیا ہمارے بچے کیا AC ٹیکنیشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے الیکٹریشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے پلمبنگ کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے بچے کوئی میستری نہیں بن سکتے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں, بڑی مایوب بات ہے, ہمارا بچہ اور میستری کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ اور الیکٹریشین کا کام کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ پلمبنگ کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ کارپینٹری, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ ویلڈنگ نہیں کرے گا. ہمارا بچہ موٹر میکینک نہیں کرے گا. ارے کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. اگر آج میرے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی قسم, اگر میرے پاس دولت نہیں رہے گی, کچھ نہیں رہے گی, تو اکبر الدین اویسی جھاڑو اٹھانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا. جھاڑو بھی دے گا اور پوچھا بھی مارے گا اگر مجھے اپنے گھر والوں کو پالنا ہوگا. لیکن میں جھاڑو دے دوں گا, میں پوچھا مار لوں گا, پلمبنگ کا کام کر لوں گا, الیکٹریشین کا کام کر لوں گا, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگوں. کوئی عیب نہیں ہے. کیوں ہمارے بچے نہیں جانا چاہتے؟ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے.
نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں یہ بھی سکھایا جاتا، کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا برائی ہے بتائیے؟ آج ہماری قوم صرف ماتم کرتی ہے کہ میری حق تلفی ہوئی، میرا حق چھین لیا گیا، مجھے بے روزگار بنا دیا گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ کب تک ماتم کرو گے؟ کب تک منتے رہو گے؟ ارے اٹھو اور اپنے خود کے زندگیوں کو سنوارنے کی جستجو اور جدوجہد میں لگ جاؤ۔ آج صبح سے شام تک فون آتے ہیں تو کیا، اکبر بھائی 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیے گھر کا، ذرا کرایہ دے دیجیے، بچے کی فیس ہے۔ ہاں بے شک میں ان فون کرنے والے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کا مجھے احساس ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کے ضرورت کا احساس ہے، ان کے پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت میں اگر کچھ پیسے دے دوں تو کتنے چلیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد کسی اور سے مانگیں گے؟ ارے مانگنے کے بجائے علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ ہنر کی دولت اپنے آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو قابل کیوں نہیں بناتے؟ بار بار منگنے سے فون کرتے ہیں، سیل فون ہے ضرور، سیل فون میں سم ہے ضرور، لیکن گھر کا کرایہ دینے کو نہیں۔ اگر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ سیل فون بیچ دیتا تھا، 5-10 ہزار آ جاتے تھے، کرایہ دے کے گھر میں اناج ڈلا دیتا۔ لیکن نہیں، سیل فون رہے گا، ریچارج رہے گا اور منگنا بھی جاری رہے گا۔ ارے خدا را سمجھو، قوم آج کہاں جا رہی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ تعلیم کے موقع ہے لیکن علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، روزگار کے موقع ہے لیکن روزی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ روزی ملی تب بھی نہیں، اکبر بھائی بہت دور ہے، نوکری خرید دے تو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کئی لوگوں کو میں نے اویسی میں نوکری دی، انہوں نے کہا اکبر صاحب اویسی دور ہو رہا، بھائی ذرا آسرا میں دے دو۔ تو میں نے پلٹ کر ان سے کہا بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، وہیں تنخواہ بھیجا دیتا ہوں۔ حد ہو گئی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ قوم پھر کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آج آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ذریعے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اتنی دیر آپ کو بٹھا کر آپ لوگوں کے سنا رہا ہوں، لیکن سنانا ضروری ہے۔ قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف قیادت کریں تو صرف نام کی قیادت